پاکستان کونسلیٹ برمنگھم اور تحریک کشمیر برطانیہ کے اہتمام سے برمنگھم میں آج جو تعزیتی ریفرنس شہید کشمیر سعید علی گیلانی کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے، اس میں شریک میں تمام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور سامعین سے دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قائد کشمیر سعید علی گیلانی کے حوالے سے جمع ہو کر اپنے عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ سعید علی گیلانی جموں و کشمیر کی ایک نامور شخصیت تھی، عالم اسلام کے ایک نامور قائد تھے اور تحریک آزادی جموں و کشمیر کے حوالے سے ان کی گراں قدر خدمات ہیں جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک عالم باعمل تھے، ایک خطیب تھے، ایک نقیب تھے اور تحریک آزادی کشمیر کے قائد کی حیثیت سے انہوں نے جو فریضہ انجام دیا وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ جناب سعید علی گیلانی اگرچہ جموں و کشمیر میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، لیکن انہوں نے اپنی تعلیم نہ صرف جموں و کشمیر میں بلکہ لاہور پاکستان میں بھی حاصل کی اور واپس آ کر انہوں نے ایک استاد کی حیثیت سے بھی کام کیا، لیکن بہت جلد وہ تحریک اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور پھر جب انہوں نے جموں و کشمیر میں بھارت کے ظلم اور جبر کو دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے تحریک آزادی کا پرچم بھی تھام لیا اور اپنی پوری زندگی اس کاز کے لیے وقف کر دی۔ جموں و کشمیر میں بھارت کے غاصبانہ تسلط کے خلاف جو سب سے توانا آواز رہی ہے وہ سعید علی گیلانی کی آواز رہی ہے۔ یہ سعید علی گیلانی ہی تھے جنہوں نے بارہمولہ میں اس وقت 3 الف کا نعرہ لگایا جب جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک ٹیلر ماسٹر غلام حسن نائکو کو قابض فوجیوں نے شہید کر دیا۔ بارہمولہ کے چوک میں تقریر کرتے ہوئے سعید علی گیلانی نے کہا کہ یہ جو تم لوگوں نے اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن سیٹ سجائے رکھے ہیں اب انہیں ہٹانے کا وقت آ گیا ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ ہندوستان کے خلاف اسلحہ، اتحاد اور اسلام کی بنیاد پہ جمع ہو جائیں۔ دوسری مرتبہ سعید علی گیلانی اور شہید اشرف صحرائی نے پھر 3 الف کا نعرہ بلند کیا، اسلام، آزادی اور اتحاد ملت۔ تو جموں و کشمیر کے عوام سعید علی گیلانی کی جد و جہد سے واقف ہیں اور برطانیہ کے لوگ بھی خاص طور پر جو جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے، آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے یا پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ان کے بے شمار خطابات بھی سنے ہیں جو سری نگر سے ٹیلی فون پہ انہوں نے برطانیہ کے عوام سے مخاطب ہو کر کیے۔ سعید علی گیلانی نے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کا نعرہ بھی بلند کیا۔ پاکستان کے ساتھ بے انتہا محبت تھی سعید علی گیلانی کو، انہیں نشان پاکستان سے بھی حکومت پاکستان نے نوازا، آزاد حکومت نے بھی انہیں ایوارڈ سے نوازا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستانیوں سے بڑھ کر پاکستانی تھے اور
جموں و کشمیر کو ہندوستان سے آزاد کرانے کے لیے جو جدوجہد انہوں نے کی اور جس بینر تلے بھی وہ جدوجہد کی، وہ تحریک آزادی کا بینر ہو، تحریک اسلامی کا بینر ہو، متحدہ مسلم محاذ کے بینر تلے انہوں نے جدوجہد کی ہو، وہ اسمبلی میں انہوں نے جدوجہد کی ہو، یا جموں و کشمیر کے چوک اور بازاروں، جلسوں اور جلوسوں کے دوران انہوں نے اس کی نمائندگی کی ہو، انہوں نے ہمیشہ ایک بات کہی، اور وہ یہ کہ ہم جموں و کشمیر کے عوام کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت چاہتے ہیں، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، بدھسٹ کے لیے۔ جموں و کشمیر میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قبیلے سے ان کا تعلق رہا ہو، کوئی بھی ذات برادری ان کی رہی ہو، ہم ان سب کے لیے حق خود ارادیت چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ گیلانی صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا کہ کل اگر یا کل جب بھی ہمیں یہ حق دیا جائے گا تو میں آج ہی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ووٹ پاکستان کے حق میں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اسلام کی نسبت سے، اسلام کے توسط سے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ یہ سب کچھ بھی گیلانی صاحب نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک فرق ضرور ملحوظ رکھا کہ پاکستان کی حکومت ایک الگ معاملہ ہے اور پاکستان کی مملکت ایک الگ معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 4 نکاتی پروگرام اور 4 نکاتی فارمولا ان کے سامنے پرویز مشرف صاحب نے پیش کیا تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اور دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ میرا پاکستان کے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ میں کسی بھی غلط چیز کو صحیح قرار دوں اور اس کو قبول کر لوں۔ چنانچہ اس انکار نے دنیا کے سامنے ایک صحیح سعید علی گیلانی جو ہے وہ پیش کیا کہ ایک گیلانی جو ہے وہ حق کا نام ہے، صداقت کا نام ہے، اصولوں کا نام ہے، اور جس پہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان کا ایک وفد دہلی سے جموں و کشمیر آیا، ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ سعید علی گیلانی سے ملاقات کریں، لیکن دہلی سے نکلتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم جموں و کشمیر کو ہندوستان کا اٹوٹ انگ مانتے ہیں اور ہم سعید علی گیلانی اور دوسرے لوگوں سے بات چیت کے لیے کشمیر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ جب سعید علی گیلانی کے ہاں پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو سعید علی گیلانی نے ان سے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ آپ چونکہ دہلی سے یہ اعلان کر کے روانہ ہوئے ہیں کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے، اس لیے آپ لوگوں سے کیا بات ہوگی؟ بات تو ہمیں مسئلہ کشمیر پر کرنی ہے، حق خود ارادیت پر کرنی ہے، رائے شماری پر کرنی ہے، لیکن جب تم یہ کہتے ہو کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ ہے تو پھر آپ کے ساتھ کیا بات ہوگی اور کیوں بات ہوگی؟ تو اس طرح انہوں نے کوئی کمپرومائز کیے بغیر 2 ٹوک الفاظ میں ہندوستان کے ان لوگوں کے سامنے، اس وفد کے سامنے یہ بات رکھی اور دنیا پر یہ واضح کیا، کشمیریوں پر یہ واضح کیا کہ آپ کی قیادت ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو اپنے اصولوں پر جان تو دے سکتا ہے لیکن کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سعید علی گیلانی نے، وہ ایک مصنف بھی رہے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور انہوں نے جموں و کشمیر کے عوام کو اور پوری دنیا کو یہ واضح کر دیا ان پر کہ
جموں و کشمیر کے عوام سیاسی محاذ پہ بھی کام کر رہے ہیں، حریت کانفرنس کے نام سے، تحریک حریت کے نام سے، وہ متحدہ جہاد کونسل کے نام سے بھی کام کر رہے ہیں عسکری محاذ پہ، اور کشمیری کا وہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہوں یا پاکستان میں مقیم لوگ ہوں جو باہر کی دنیا میں کام کر رہے ہیں، یا بیرونی دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی کشمیری، آزاد کشمیری یا پاکستانی ہے، تو یہ ایک تیسرا محاذ ہے ڈائسپورا کا۔ تو اس محاذ پہ بھی، سفارتی محاذ پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ محاذ تو یہ تین الگ الگ ہیں، لیکن منزل ان تینوں کی ایک ہی ہے، اور وہ ہے جموں و کشمیر کے عوام کے لیے حق خود ارادیت کا حصول۔ تو اس بنیادی کاز کے لیے وہ پاکستان سے بھی بات کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر میں بھی خطابات کیے، ٹیلی فونی خطابات، پاکستان کے مختلف جلسوں اور جلوسوں سے بھی انہوں نے ٹیلی فون پہ خطابات کیے، پاکستان کے پریس سے وہ مخاطب ہوئے سری نگر سے، اور ایک بات انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہی کہ پاکستان کو ریاست جموں و کشمیر کے اس حق کے حصول کے لیے ہم وقت کام کرنا ہوگا۔ وہ کر رہے ہیں کام، اس کے لیے انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جموں و کشمیر کا مسئلہ نہ کوئی زمینی تنازع ہے اور نہ یہ کوئی دو طرفہ تنازع ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اس لیے جب بھی کشمیر پہ بات ہو تو یہ ایک انٹرنیشنل ایشو کی حیثیت سے سامنے لایا جانا چاہیے، حق خود ارادیت کے مسئلے کے طور پر سامنے لایا جانا چاہیے، اور ایک سہ فریقی مسئلے کے طور پر یہ دنیا کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جموں و کشمیر صرف انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر یہ جموں و کشمیر کے حق خود ارادیت کا اور وہاں کے عوام کی رائے کا مسئلہ ہے، جو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ان سے لی جانی چاہیے۔ تو اس لیے اگرچہ ہم ایک طرف ان انسانی حقوق کی پامالیوں کا بھی تذکرہ کرتے رہیں گے، لیکن ہم اس مسئلے کو خلط ملط نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہندوستان جموں و کشمیر کے عوام کو بیلٹ اور بلیٹ کے ذریعے، پیلٹ کے ذریعے اندھا کرنا چاہتا ہے، نابینا بنانا چاہتا ہے، اور کیچ اینڈ کل کے ذریعے جموں و کشمیر کے عوام کو تحقیق کرنا چاہتا ہے، ڈیموگرافی کو چینج کر کے جموں و کشمیر کے مسلم اکثریتی تشخص کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور ہندوستان سے لوگوں کو لا کے، غیر مسلموں کو لا کے جموں و کشمیر میں آباد کر کے اگر وہ اس کی حیت اور حیثیت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، یا اس نے اگر جموں و کشمیر کی ریاستی تشخص جو جموں و کشمیر کا تھا اس کو تبدیل کر کے اس کو یونین ٹیریٹری میں بدل دیا ہے، تو یہ ساری کارستانیاں ہندوستان کر چکا ہے، کرتا رہے گا، لیکن کسی بھی مرحلے پہ جموں و کشمیر کو نہ ہندوستان کا اندرونی مسئلہ قرار دیا جا سکتا ہے، نہ کوئی دو طرفہ مسئلہ، بلکہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، اور اس کو اسی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے اس مسئلے کو خاص طور پر پی ٹی آئی کی حکومت جب سے وجود میں آئی ہے تو اس کو سیکیورٹی کونسل میں، اس کو جنرل اسمبلی میں، اس کو دیگر فورموں میں اٹھایا گیا ہے اور زور و شور سے اٹھایا گیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ جموں و کشمیر کے عوام کو ان کا یہ حق ملے۔ سعید علی گیلانی اب ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن
سید علی گیلانی کا مشن جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ مشن یہی ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور اس حق کے حصول کے لیے جموں و کشمیر کے عوام جدوجہد کر رہے ہیں، آزاد خطے کے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، پاکستان کی حکومت جدوجہد کر رہی ہے، ڈائسپورا میں تحریک کشمیر اور اسی طرح کی دیگر جماعتیں جدوجہد کر رہی ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کونسلیٹ کو، پاکستان کونسلیٹ برمنگھم کو، جنہوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ وہ پاکستان کو استحکام بخشے اور جموں و کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت حاصل ہو۔ بہت شکریہ۔